یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کس بنا پر قرار دیا گیا؟ جی آپ بتائیے۔ جی ہاں، he was supremely successful in both religious and secular levels. دونوں میں سکسیسفل تھے، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی۔ آج ہم مسلمان بحیثیت امت کیوں سکسیسفل نہیں؟ کیونکہ ہم دونوں میں ہی پیچھے ہیں، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ جو قومیں خدا کا نام نہیں لیتی یا انہوں نے اپنی بنیاد دین کو نہیں بنایا اور صرف دنیا میں محنت کی ہے، ان کو دین نہیں ملا لیکن کیا مل گیا؟ دنیا مل گئی جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دونوں معاملات میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی کھڑے نہیں ہیں، خرید و فروخت تجارت میں جو اللہ رسول نے احکامات بتائے ہیں کیا ہم ان کو فالو کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ، لین دین میں دھوکہ بازی، وعدے کی پابندی نہیں، اور اسی طرح وہ سارے اصول جن پر دنیاوی ترقی کا دار و مدار ہے، یا وہ اخلاقیات اور ایتھکس جس کی بنا پر کوئی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، وہ ایتھکس بھی نہیں، اور دوسری طرف جن بنیادوں پر انسان دین میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں بھی پیچھے ہیں۔ تو کب تک ہماری یہ حالت رہے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ کیا یہی طریقے اور یہی آثار ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے ہم فالوورز ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کی صفت ہوتی۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر خاموشی ہے۔ سوچئے، ان کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے، صرف کہنے کی حد تک یا کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ جو بیچ کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ دین کے نہ دنیا کے، یہ بہت ہی خطرناک سٹیج ہے۔ اسی کا نام منافقت ہے۔ ظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں اسلام کے اصولوں سے بہت دور، اس اخلاق سے بہت دور جس کو پیدا کرنے کے لیے اور جس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو ہمیں خود کو اس دھوکے سے نکالنا ہے۔ اور کون سی خاص خصوصیت تھی آپ کی؟ جی بولیے۔ صادق اور امین دور جاہلیت میں بھی تھے، دور اسلام میں تو پھر اسی بنیاد پر آگے چلے۔